ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں میں خوش آمدید۔ بلدیاتی خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے نمائندگان کا اجلاس ہوا، جبکہ اس اجلاس میں صوبہ سندھ میں ورلڈ بینک پورٹ فولیو کی اسکیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف جاری پروجیکٹس کی فنڈنگ پوزیشن پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی کے لیے ہم BRT پروجیکٹس تیزی سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ شہر کے ٹریفک کا مسئلہ KCR اور BRT سے ہی حل ہوگا۔ کراچی موبلٹی پروجیکٹ $382 ملین کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ یلو لائن کے لیے ہے۔ یہ پروجیکٹ دسمبر 2025 تک مکمل ہونا ہے۔ کہا کہ اس پروجیکٹ کے ڈیزائن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے نمائندوں کا اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں سندھ میں ورلڈ بینک پورٹ فولیو کی اسکیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف جاری پروجیکٹس کی فنڈنگ پوزیشن پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہر کراچی کے لیے ہم BRT پروجیکٹس تیزی سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ شہر کے ٹریفک کا مسئلہ KCR اور BRT سے ہی حل ہوگا۔ کراچی موبلٹی پروجیکٹ $382 ملین کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے۔ کہا کہ یہ پروجیکٹ یلو لائن کے لیے ہے۔ یہ پروجیکٹ دسمبر 2025 تک مکمل ہونا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ڈیزائن کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ اجلاس میں سندھ میں ورلڈ بینک پورٹ فولیو کی اسکیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف پروجیکٹ کی فنڈنگ پوزیشن پر بھی غور کیا گیا۔ کراچی موبلٹی پروجیکٹ $382 ملین کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کے لیے ہم BRT پروجیکٹس تیزی سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ شہر کے ٹریفک کا مسئلہ KCR اور BRT سے ہی حل ہوگا۔ کراچی موبلٹی پروجیکٹ $382 ملین کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ یلو لائن کے لیے ہے۔ یہ پروجیکٹ دسمبر 2025 تک مکمل ہونا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کے ڈیزائن کا کام بھی تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے نمائندوں کا اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں سندھ میں ورلڈ بینک پورٹ فولیو کی اسکیم پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ اجلاس میں مختلف پروجیکٹ کی فنڈنگ پوزیشن پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کے لیے ہم BRT پروجیکٹس تیزی سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ شہر کے ٹریفک کا مسئلہ KCR اور BRT سے ہی حل ہوگا۔ کراچی موبلٹی پروجیکٹ $382 ملین کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ یلو لائن کے لیے ہے۔ یہ پروجیکٹ 2025 تک مکمل ہونا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ڈیزائن کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے کراچی واٹر بورڈ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی واٹر بورڈ اینٹی تھیفٹ سیل نے زینت پیوریفائڈ ایکوا سروسز کے پلانٹ کو غیر قانونی قرار دے کر منہدم کر دیا۔ یہ کارروائی فیکٹری کے مالک کاشف کو کروڑوں روپے کا دھچکا دے گئی۔ زینت پیوریفائڈ ایکوا سروسز کے چیئرمین کروڑوں روپے کی لاگت کے باعث اسپتال جا پہنچے۔ کاروبار کی تباہی اور شدید ذہنی دباؤ مالک کاشف کا دل برداشت نہ کر سکا۔ کاشف کو دل کا دورہ پڑنے سے اسے فوری طور پر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کروایا گیا۔ واٹر بورڈ کے اینٹی تھیفٹ سیل نے زینت پیوریفائڈ ایکوا سروسز کے پلانٹ کو غیر قانونی دے کر منہدم کر دیا۔ یہ کارروائی فیکٹری کے مالک کاشف کو کروڑوں روپے کا دھچکا دے گئی۔ زینت پیوریفائڈ ایکوا سروسز کے چیئرمین کروڑوں روپے کے نقصان کے باعث اسپتال جا پہنچے۔ کاروبار کی تباہی اور شدید ذہنی دباؤ کاشف کا دل برداشت نہ کر سکا۔ دل کا دورہ پڑنے پر کاشف کو فوری طور پر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کروا دیا گیا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ابہام کی بنیاد پر کارروائیاں۔ 10 مئی کو واٹر بورڈ کے اینٹی تھیفٹ سیل نے سکھن پولیس کے ہمراہ زینت پیوریفائڈ ایکوا سروسز کے پلانٹ کو غیر قانونی قرار دے کر منہدم کر دیا۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا۔ عدالتی احکامات تھے کہ RO پلانٹ پر بغیر کورٹ ناظر کے کوئی وزٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اینٹی تھیفٹ سیل کے عمران خان اور جمیل الدین نے SHO سکھن خالد عباسی کی معاونت سے کارروائی کر کے پلانٹ کو مسمار کیا۔ کارروائی کے دوران 1 ملین گیلن کے RO پلانٹ کو زمین بوس کیا گیا۔ یہ کارروائی فیکٹری کے مالک کاشف کو کروڑوں روپے کا دھچکا دے گیا۔ کاروبار کی تباہی اور شدید ذہنی دباؤ زینت پیوریفائڈ ایکوا سروسز کے مالک کاشف کا دل برداشت نہیں کر سکا۔ دل کا دورہ پڑنے پر انہیں فوری طور پر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کروایا گیا اور دوران آپریشن انہیں اسٹنٹ ڈالا گیا۔
اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں شہر کراچی میں گندگی اور دیگر مسائل کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے جواب جمع کرانے کے لیے مزید مہلت طلب کر لی گئی۔ ایڈمنسٹریٹو بلدیہ عظمیٰ میونسپل کمشنرز اور دیگر کو دوبارہ سے نوٹسز جاری کر دیے گئے، جبکہ عدالت نے فریقین سے 1 ماہ میں جواب طلب کر لیا۔ جواب آنے کے بعد کیس کی باقاعدہ سماعت شروع کریں گے، عدالت کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں گندگی اور دیگر مسائل کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے جواب جمع کرانے کے لیے مزید مہلت مانگ لی گئی۔ ایڈمنسٹریٹو بلدیہ عظمیٰ میونسپل کمشنرز اور دیگر کو دوبارہ سے نوٹسز جاری کر دیے گئے، جبکہ عدالت نے فریقین سے 1 ماہ میں جواب طلب کر لیا۔ جواب آنے کے بعد کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی، عدالت کے ریمارکس۔ خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ریڈ لائن بنائے جانے کے دوران ہزاروں درختوں کی کٹائی کا معاملہ، بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے متعلقہ اداروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ چیف سیکرٹری سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی اور دیگر کو نوٹسز ارسال کر دیے گئے۔ عدالت نے ڈائریکٹر جنگلات، محکمہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، ڈی سی ملیر اور کورنگی کو بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر کو بھی نوٹسز جاری۔ سی ای او ملیر کنٹونمنٹ بورڈ اور سی ای او کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں ریڈ لائن بنائے جانے کے دوران ہزاروں درختوں کی کٹائی کا معاملہ، بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے متعلقہ اداروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ چیف سیکرٹری سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی اور دیگر کو نوٹسز ارسال۔ عدالت نے ڈائریکٹر جنگلات، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، ڈی سی ملیر اور کورنگی کو بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر کو بھی نوٹسز جاری۔ سی ای او ملیر کنٹونمنٹ بورڈ اور سی ای او کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ٹھٹہ کی کوہستانی علاقہ سمیت مختلف یوسیز میں رد و بدل کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے مختلف درخواستوں کی سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے حکام کو بھی نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ میرپور ساکروں میں بھی یوسی غلام اللہ اور کرمپور میں بھی رد و بدل کیا گیا ہے، وکیل درخواست گزار کا موقف۔ سندھ ہائی کورٹ میں ٹھٹہ کی کوہستانی علاقے سمیت مختلف یوسیز میں رد و بدل کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے مختلف درخواستوں کی سماعت کے دوران 2 رکنی بینچ تشکیل دے دی۔ الیکشن کمیشن کے حکام کو بھی نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ میرپور ساکروں میں بھی یوسی غلام اللہ اور کرمپور میں بھی رد و بدل کیا گیا ہے، وکیل درخواست گزار کا موقف۔ کراچی کے ضلع وسطی میں گلبرگ چورنگی سے واٹر پمپ جانے والی سڑک پر سیوریج کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ سیوریج کا پانی جمع ہونے سے مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ گہرے گڑھوں کے باعث موٹر سائیکل سواروں کا گزرنا بھی دشوار ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک کا برسوں سے پرانا حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا۔ اسی حوالے سے براہ راست تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری بتائے گا کہ سڑک کی اس وقت کیا حالت دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ چورنگی سے واٹر پمپ جانے والی یہ سڑک ہے، اور اس سڑک کے یہ حال ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہے، دوسری جانب یہ سیوریج کا بہتا پانی بھی یہاں پریشانی مشکل کا باعث بن رہا ہے۔ جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس مشکل سے 2-4 نظر آتے ہیں یہاں سے گزرنے والے۔ گاڑیاں ہیں کہ گہرے گڑھوں میں گرتی ہیں پھر اوپر آتی ہیں، اسی طرح ان گاڑیوں کا بھی برا حال ہوتا ہے، یہاں سے گزرنے والوں کا بھی۔ بتایا جاتا ہے کئی بار یہاں پر موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی ہو چکے ہیں، فیملیز کے ساتھ بائک پہ جانے والے کئی بار گر چکے ہیں، بچوں کے ساتھ یعنی کہ موٹر سائیکل پر جانے والے لوگ کئی بار گر چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، کئی بار حادثات پیش آئے ہیں۔ لیکن اس سڑک کو نہ ہی بنایا گیا ہے، نہ ہی یہ سیوریج کے نکاسی کا مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کئی دفعہ یہاں پر بنایا بھی گیا ہے سڑک کو مختلف ٹکڑوں کے اندر، لیکن ایک ہی بارش کے اندر جو ہے یہ سڑک پھر جو ہے یہ اسی طرح کا کھنڈر کا صورت پیش کرتی نظر آنے لگی تھی، اور اب یہ برسا برس سے اس سڑک کی یہی صورتحال جو ہے یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں، مشکل سے 2-4
چار نظر آتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ جو ہے سینٹر لائن پہ نالا ہے, نالے پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو شہر کراچی کے مختلف سڑکوں کے ساتھ جو ہے گلبرگ چورنگی کی یہ سڑک جو کہ واٹر پمپ جا رہی ہے, اس کا بھی یہی حال ہے. یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اس سڑک پر انتہائی لوگ جو ہے پریشانی مشکل سے گزر کر جو ہے اپنی منزل مقصود پر پہنچ پاتے ہیں. جی حفیظ انصاری ہمیں سڑک کا حال بتا رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ. ہچکولے لیتی اور ٹوٹی سڑک پر چلتی یہ گاڑیاں عجیب منظر پیش کر رہی ہیں. گلبرگ چورنگی سے واٹر پمپ کی طرف آئیں تو یہ سڑک آپ کو کسی فن لینڈ کی ٹوکن والے بچوں کی گاڑی میں سفر کرنے کا مزہ دے گی. سڑک پر کئی ماہ سے گڑھے پڑے ہوئے ہیں, جہاں جمع سیوریج کا پانی مزید سفر میں پریشانی کا باعث بنتا ہے. شہری کہتے ہیں کہ اس سڑک کا برسوں سے برا حال ہے, کوئی پرسان حال نہیں. عوام کو پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ روڈ پہ. ادھر پانی کی وجہ سے یہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں, بہت مسئلہ بن رہا ہے روڈ پہ نا, چلنے ولنے کی مسئلہ بن رہا ہے بہت. اس کا مسئلہ حل کیا جائے. اس روڈ پہ بہت بڑے کھڈے, بڑی ٹریفک کا بہت مسئلہ بنتا ہے. آئے دن ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ادھر پانی بہت زیادہ کھڑا, دن بہ دن پانی زیادہ ہو جا رہا ہے. پورے سڑک پہ پانی, لوگوں کو گزرنے کو میرے بہت تکلیف ہو رہی ہے. بڑی حالت بری ہو گئی ہے. تو کھڈا بھی میں گر رہا تھا راستے میں, بچاؤ ہو گیا. بہت کھڈے ہیں, پتہ نہیں کیسی حکومت ہے, یہ تو سمجھ نہیں آ رہی. اوپر سے لے کے نیچے تک یہاں پہ سب پریشان ہوئے ہیں. پانی, گیس, بجلی, ہر چیز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ساری چیزیں ڈسٹرب ہیں. کس چیز کے لیے آپ جائیں گے؟ سارے بیٹھے ہوئے مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے. میرے خیال سے ان کو صرف ووٹ ہی چاہیے ہوتے ہیں یا نوٹ چاہیے ہوتے ہیں. بے وقوف بیہودہ لوگ ہیں ہماری حکومت کے بھی, لیڈران بھی. اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کرپٹ لوگ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان لوگوں کے لیے کوئی اور سجیشنز ہوں گی. ان کو صرف ایک ہی چیز کہنا چاہیے کہ ڈوب کے مر جائیں اور کوئی اور کام نہ کریں, برائے مہربانی. بھائی یہ والی جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ تو بڑے سالوں سے اس کا یہی حال ہے. کبھی گٹر کا پانی بہتا ہے, اور آپ گلبرگ سے واٹر پمپ تک دیکھ لیں, یہ ہر جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی, اور ٹھیک ہوتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے. یہی نہیں بلکہ سینٹر فٹ پاتھ پر نالے میں کچرا برسات کے دنوں میں اس کے بند اور پانی سڑک پر ہونے کی نوید سنا رہا ہے. کیمرہ مین عمران یامین کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور اب کچھ بات کریں گے ضلع شرکی کے علاقے نیپا چورنگی کی. آپ کو بتائیں کہ نیپا چورنگی کے قریب پانی کی لیک لائن کئی ماہ بعد بھی ٹھیک نہ ہو سکی. ضلع شرکی میں پانی کے لائنوں میں رساؤ روز کا معمول بن گیا. نلوں میں آنے کی بجائے پانی شاہراہوں پر ضائع ہونے لگا ہے. پانی کے مسلسل رساؤ کے باعث سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. انتظامیہ کی لاپرواہی کے سبب کراچی میں پانی گھروں میں آنے کے بجائے شاہراہوں پر ضائع ہونے لگا. یہ منظر شہر قائد کے علاقے نیپا چورنگی کا ہے, جہاں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی کے باعث پانی کی سپلائی لائن پچھلے کئی ماہ سے لیکیج کا شکار ہے. شاہراہ پر موجود نالے کی باؤنڈری وال بھی نہیں, اور سڑک آئے روز پانی کے بہنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ پانی ہمارے گھروں میں آنے کے بجائے شاہراہوں پر ضائع ہو رہا ہے, اور ہم مہنگے داموں پر پانی خریدنے پر مجبور ہیں. اس کے بارے میں سر یہی بات ہے کہ یہاں پہ پانی مطلب راستے میں ضائع ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں پانی اویلیبل نہیں ہے, اور یہاں پہ ویسے سڑکوں پر یہ ضائع ہو رہا ہے. تو سر یہ بالکل غلط بات ہے, اور یہ پانی کی وجہ سے روڈ بھی ڈیمیج ہوا ہے, جس کی وجہ سے گڈھے وڈھے بنے ہوئے ہیں, اور یہاں سے گاڑی والوں کی بھی بہت مشکل ہوتی ہے, ڈرائیوروں کو, جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے, اور عوام کو بہت مشکل ہوتی ہے. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کراچی میں اتنا کڑوا پانی ہوتا ہے, لوگوں کو میٹھا پانی لینے میں بہت ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور بہت ہی مہنگا پانی ملتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ روڈ کی بھی مرمت نہیں ہوئی, اور یہاں پر روڈ سے میٹھا پانی ضائع ہو رہا ہے بہت بڑی تعداد میں, اور وہ گندے نالے میں جا رہا ہے, تاکہ یہاں پر انسانوں کو پانی میٹھا نہیں ملتا, پر یہاں پر نالے میں پانی جا رہا ہے. اور یہ جو روڈ کی صورتحال ہے, یہاں پر اتنا روڈ یہاں پر ٹوٹا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے صبح کے وقت بھی اور دوپہر کے وقت بھی. بہت ہی حادثات بھی پیش آتے ہیں یہاں پر. سر جی افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ اسے سالو نہیں کر رہی ہے. 1 ماہ 2 ماہ سے یہ ٹوٹا ہوا ہے, اور یہ سینکڑوں گیلن یہ پانی ایسے ضائع ہو رہا ہے. ہم یہیں پہ بہت مشکل سے پانی پینے کا یوز کر رہے ہیں, اور بہت دامن میں مل رہا ہے. افسوس کی بات ہے یہ یہیں پہ ضائع ہو رہا ہے, اور ہماری جو حکومت ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی. یہ سر ہماری گورنمنٹ کا معاملہ ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سارا جو ہے پانی مین لائن کا پانی ہے وہ گٹر لائن میں جا رہا ہے اور روڈوں پہ جا رہا ہے, جس کی وجہ سے روڈ بھی خراب ہے, اور لوگ پینے کے پانی سے بالکل قاصر ہوئے ہوئے ہیں. ٹینکر خرید کے استعمال کر رہے ہیں.
اور بالکل بے قدری طریقے سے پانی ضائع ہو رہا ہے. آپ خود اس کی مووی بھی بنا سکتے ہیں. شاہراہ پر اسٹریٹ لائٹس کے پول تو موجود ہیں مگر رات کے اوقات میں روشنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خستہ حال شاہراہ پر حادثات ہونا بھی معمول بن گیا ہے. اس موقع پر عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہراہ پر پانی کی لیکیج کو بند کروا کر شاہراہ کی مرمت کرائی جائے. کیمرامین رشید اللہ کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کا علاقہ بفر زون سیکٹر 15 بھی گٹر زون میں تبدیل ہو گیا. سیوریج کا نظام تباہ ہونے سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. سیوریج کا نظام درہم برہم ہونے کے باعث مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ گلیوں میں گندا پانی جمع ہونے سے آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. اور اب کچھ بات کریں گے شہر کراچی کے مشہور و معروف 5 اسٹار چورنگی کی. آپ کو بتائیں کہ ضلع بستی کے علاقے 5 اسٹار چورنگی پر جاری ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہو گئے. مہینوں سے جاری نالے کی تعمیر اور شاہراہ کی مرمت کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا. اس تمام تر صورتحال کی وجہ سے علاقہ مکین سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے. شہر قائد میں عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے ترقیاتی منصوبے شہریوں کی مشکلات بڑھانے لگے. کراچی کے علاقے 5 اسٹار چورنگی پر برسوں بعد نالے کی تعمیر اور شاہراہ کی مرمت کا کام شروع تو کر دیا گیا، لیکن کام کے آغاز کے کچھ ماہ بعد ہی منصوبہ سست روی کا شکار ہو گیا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عوام اذیت کا شکار ہیں. اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ اس سست روی کے شکار ترقیاتی منصوبے سے ہم پریشان ہو گئے ہیں. آئے روز یہاں حادثات ہو رہے ہیں. روڈ تو کافی ٹائم سے ٹوٹا ہوا چل رہا ہے. پہلے تو یہاں نالا بن رہا تھا اور اب اس کا سامان بھی ایسے رکھا ہوا ہے، پورا مٹی سے فرش بھر گیا ہے. اور کل تو گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا. اتنا برا ٹریفک بھی یہاں ہو جاتا ہے اور جانا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سامان کا ڈھیر ایسے ہی رکھا ہوا ہے، کوئی کام وام ہوتا نہیں ہے، ایسے سب کچھ رکھا ہوا ہے. یار دیکھیں تو کراچی کا یہ پہلا روڈ نہیں ہے، سارے روڈ کا یہی حال ہے. بالکل لوارث چھوڑا ہوا ہے کراچی کو. ہر دوسرے کارنر پہ جو ہے کہیں نالا کھلا ہوا ہے، اور اگر کہیں کام شروع بھی ہوتا ہے تو سامان لا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ویسا بڑے خراب ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کا پیسہ ہے ویسے بھی، اور جو ہے ادارے کام نہیں کرتے. اور بارش ہوتی ہے تو اتنا پانی بھر جاتا ہے ادھر. اور نالے میں جو ہے ابھی کل جو ہے کلٹس گاڑی گر گئی، اس کے اندر بچہ بھی تھا اس میں. روڈوں کا بھی حالات یہی ہوا ہے. یہ اکیلا یہاں کا نہیں، پورا کراچی شہر کا یہی مسئلہ چل رہا ہے. جہاں پہ ہم دیکھو نالے بھی کھودے ہوئے لوگوں نے. بنانے کا کھودنے کا تو یہ لوگ کر دیتے، بلکہ بنانے کا تو نام کسی نے آج تک نہیں لیا. آپ بھی اس شہر میں رہ رہے ہو نا یار، آج تک آپ یہ بتاؤ جو چیز خراب ہوئی ان لوگوں نے بنایا کبھی ان لوگوں نے کہ غریبی بارے میں بس یہ بھٹو کا نعرہ لگاتا ہے، یہ پوتے پلانا، بس آپ کے پارٹیوں میں آپ کے سیاست میں لگے ہوئے کاروبار ہے ان لوگوں کا. بھائی ہم کو مروا دیے بیچ میں، ہم غریبوں کو مروا رہے روز. ایک دن کا بات تو نہیں ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں جتنا بھی جلدی ہو سکتے عوام پریشان ہے، پریشانی بھی ہے. دیکھو آنے جانے میں بہت مشکل ہے، تب کیا کروں؟ جتنا بھی جلدی ہو سکتا ہے تو اچھا ہوگا. کراچی کے اکثر علاقوں میں ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں یا کسی نہ کسی وجہ سے زیر التوا ہیں، جس کی وجہ سے راہ گزرتے مسافر سہولت کے برعکس مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں، جن پر انتظامیہ توجہ دینا بھول گئی ہے. کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی. اور اب بات کریں گے کراچی کے علاقے کورنگی کی. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقہ کورنگی 2.5 نمبر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے. علاقہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. علاقے میں موجود نالا بھی کچرے سے بھر گیا، جبکہ رہی صحیح کسر سیوریج کے گندے پانی نے پوری کر دی. کراچی میں کچرا اور سیوریج کا بوسیدہ نظام عوام کے لیے درد سر بن گیا. گندگی سے اٹھتا تعفن شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے لگا. شہر قائد کے علاقے کورنگی 2.5 نمبر میں گندگی نے شہریوں کو پریشان کر دیا. جگہ جگہ کچرے سے اٹھتا تعفن علاقے میں مختلف بیماریوں کو جنم دینے لگا ہے. سیوریج کے بوسیدہ نظام نے علاقے کو تالاب میں تبدیل کر دیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ کراچی میں ہر جگہ کچرا صاف ہو جاتا ہے. کورنگی کو انتظامیہ نے کیوں لاوارث چھوڑا ہوا ہے؟ سر یہ میں یہاں سے جاب پہ جاتا ہوں، تقریباً اس نالے کو سر 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور ایک سے تقریباً سر 2 مہینے تک ہو گئے ہیں. اور سر ابھی تک جو ہے نا یہ سیوریج کا کام کسی نے بھی ٹھیک نہیں کروایا. اور سر ہماری یہاں پہ جو یہاں کے یو سی کے جو چیئرمین ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ برائے مہربانی کہ یہ نالے کا جو کام ہے سیوریج کا یہ جو ہے اپنے ٹائم پہ ہو جانا چاہیے، ورنہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ بھی سر کافی ہوئے ہیں. 10 سال تو ہو گئے ہمارے کو یہ کنڈیشن دیکھتے ہوئے، مگر ابھی تک کوئی اس کے اوپر پرسانے حال نہیں ہے. بس وہ آتے ہیں آگے سے، انہوں نے تھوڑا سا یہ صفائی کری، اس کے بعد وہ اپنے چلے گئے. اب کتنے لوگ یہاں پہ گر رہے ہیں،
रोज़ाना डेली फैमिलियाँ बच्चों के साथ बेचारों को पता ही नहीं होता है, अंधेरे के अंदर ना लाइटिंग है कि नज़र आ रहा है तो कोई चलो देख ले कुछ कर ले, कुछ भी नहीं है। बस वोट लेने आ जाएंगे, वोट के टाइम के ऊपर जो बिल्कुल वोट दे दो इनको, बाकी आपके सामने हालात है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कोई। हज़ारों मरतबा बता दिया, देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक पूरा नमाजी जा रहा है। हमेशा पानी बहता ही रहता है यहाँ पे, समझे बरसात होती है तो महीने 2 महीने तक ये ऐसे ही रहता है, और रोज़ाना तकरीबन 10 मोटरसाइकिलें स्लिप होती हैं यहाँ पे। हर थोड़ी देर के बाद एक आध कोई मोटरसाइकिल गिरी होती है, समझे इस पानी से निकलती है। इस पानी में चिकनाहट है, चिकनाहट की वजह से मेरे ख्याल से गाड़ी स्लिप होती है एकदम यहाँ पे और ज़ख्मी होते हैं। नहीं, यहाँ पे जो है ना ये बस यही पोजीशन है, आपके सामने गड्ढे दिखाएं इनको ज़रा, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये मसला है कि ये पानी को 2-3 महीने हो गए ऐसे ही, ऐसे न कोई पूछने वाला है न कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये ऐसे ही पानी, हर दिन बाइक वाले गिर जाते हैं इधर, हर दिन का मामूल बन गया है। और सामने मदरसा है, बच्चे वहाँ से घूम के जाते हैं, ये पानी नमाजी बंदे जाते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये पानी नाले से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, और ये नाला ये सामने देखिए बंद है, तो पानी वहाँ से ऐसे ही आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। इलाके के बरसाती नाले भी कचरे से भरे हुए हैं, जो मुताल्लिक अफसरान की गफलत और लापरवाही की कहानी सुना रहे हैं। मानसून बारिशों से कबल नाले साफ न हुए तो खदशा है कि नाले ओवरफ्लो हो जाएं। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री ने स्टार गेट और दीगर बरसाती नालों की मौजूदा सूरत हाल और तरबियती मश्क का जायजा लिया और नालों की सफाई के दौरान निकलने वाला कचरा और मलबा फौरन उठाने के अहकामात भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी के हमरा स्टार गेट और दीगर बरसाती नालों की मौजूदा सूरत हाल और तरबियती मश्क का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री ने कहा कि मानसून की मुतवक्के बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचाव और बारिशों के दौरान आवाम को मुश्किलात से बचाने के सिलसिले में बल्दियाती सतह पर जामे मनसूबाबंदी के तहत ठोस इकदामात उठाए जा रहे हैं। हमारी अव्वलीन तरजीहात में बरसाती नालों की सफाई शामिल है ताकि बरसाती पानी की बरवक्त और बिला तातुल नक्कासी को यकीनी बनाया जा सके। मैं 100% सेटिस्फाई हूँ क्योंकि डीसी साहब पर्सनल दिलचस्पी ले रहे हैं और हर मौके पे ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, ऑन फील्ड मौजूद हैं, एक एक नाला चेक कर रहे हैं, एक एक जगह जहाँ भी हमने चौकिंग पॉइंट की निशानदेही की वहाँ डीसी साहब ने खुद जाके देखा और उन्होंने उस पर मौके पे ही हिदायत भी जारी की। अभी भी उन्होंने कुछ हिदायत जारी की हैं जिसमें इंशाल्लाह कल से काम शुरू हो जाएगा, तो मैं मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएंगी। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरानी ने बल्दिया मलीर इंतजामिया की जानिब से मानसून के हवाले से पेशगी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकामात दिए। नालों की सफाई के दौरान निकलने वाला कचरा और मलबा फौरन उठाया जाए, रोड पर पड़ा रहने न दिया जाए। गंदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और ताफुन भी फैलता है जिससे बीमारियां भी पैदा होती हैं। कचरा और मलबा उठाने के बाद चूने का छिड़काव और जरासीम कश स्प्रे भी किया जाए। नहीं, बारिशें अभी तक आई नहीं है, बारिशें इंशाल्लाह आने वाली हैं, तो उसी की तैयारी के सिलसिले में आज आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के जितने डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वाटर बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मौजूद हैं, पीडीएमए से हमारे सुमरो साहब वो भी बैठे आए हुए हैं और सॉलिड वेस्ट से और जितने जो महकमे केएमसी से वो भी हमारे पास मौजूद हैं। ये जो अपकमिंग मानसून सीज़न जो स्टार्ट हो रही है कराची में, उसकी तैयारी के सिलसिले में कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस पे एक मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है जिसमें हम अपनी जो ड्यूरिंग रेन एमरजेंसी कि अगर 200 मिलीमीटर बारिश होगी, अगर 150 मिलीमीटर बारिश होगी, तो हम चेक करना चाह रहे थे कि हमारे जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं कि आया वो इसकी इतनी कैपेसिटी है और तैयारी मौजूद है कि हम इतने पैमाने पर अगर बारिश हो जाती है तो उसको कंट्रोल कर सकें। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बताता चलूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स एक पेज पे हैं, सबकी तैयारी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। केएमसी की तरफ से गाड़ियां हमें दी गई हैं, पीडीएमए की तरफ से पंप्स मौजूद हैं, डीएमसी की अपनी मशीनरी मौजूद है, हमारे ऑपरेटर्स जो इनको ऑपरेट करेंगे वो सब मौजूद हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस रेन जो वाली सीज़न होगी कराची में, ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि शार फैसल है, यहाँ पे हमेशा से एक प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि यहाँ पे पानी जमा होता है और ये सड़क ब्लॉक हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमारी तैयारी कंप्लीट है और मानसून जैसे ही आए तो इंशाल्लाह कराची के लोग बारिशें एंजॉय करें। हमारी तरफ से इंशाल्लाह
तमाम इदारे तमाम लोग वो फील्ड में मौजूद रहेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर पीडीएम मकसूद सुमरो का कहना था कि असल में पीडीएम ने हर साल की तरह इस साल भी जो है डीवाटरिंग पंप जो हैवी ड्यूटी है, ट्रक माउंटेड है, जो मूवेबल है, वो हर डिस्ट्रिक्ट को पहुंचाने का जिम्मा लिया हुआ है। जिस तरह पिछले साल हमारे पंप्स जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थे और इसकी जो रफ्तार है पानी निकालने की इतनी तेज़ है कि ये 2 से 3 घंटे में आपको एरिया क्लियर करके देता है। उसके बाद यही पंप आप उसी ट्रक पे मूव कर सकते हैं दूसरे किसी जगह में जहाँ पे आपके पानी जमा हो या जहाँ पे पानी ना निकल रहा हो। ठीक है, ये एक मॉप एक्सरसाइज है जो हमें कमिश्नर साहब ने कही है हर डिस्ट्रिक्ट में करनी है। इस मौके पर डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट बल्दिया मलिक जमाल अब्बास, SE वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मोहम्मद जाहिद, XCN राशिद अख्तर के आला स्टाफ और ऑफिशियल और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान कलवर ने कोरंगी के मुख्तलिफ जोन्स में बरसाती नालों का दौरा किया और तरबियती मशकों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद और रहमान कलवर ने मुख्तलिफ जोन्स में बरसाती नालों का दौरा करके सफाई व सुथराई के इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि मुतवक्का मानसून बारिशों से कबल हंगामी बुनियादों पर बरसाती नालों को साफ किया जाए ताकि अवाम को बारिशों के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अली जैदी का कहना था कि जिला भर में तमाम बरसाती नालों की सफाई से बारिशों में अवाम को सहूलियात फराम होंगी। ये जी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, बैरिस्टर मुल्तावाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सईद गनी साहब की हिदायत पर कमीशन कराची ने लास्ट वीक एक मीटिंग कंडक्ट की थी प्री मानसून के हवाले से। तो आज हमने उसकी मॉक एक्सरसाइज की। आपने देखा हमारे डीवाटरिंग पंप बिल्कुल तैयार हैं, मशीनी रमाए तैयार है, हमारा जो है स्टाफ भी तैयार है। इनके अगर बारिशों में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद और रहमान कलवर का कहना था कि बल्दियाती सतह पर जामा मंसूबे के तहत ठोस इकदाम उठाए जा रहे हैं। बरसाती पानी की बर वक्त और बिला तातुल नक्कासी को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज मुर्तज़ा वहाब साहब और नासिर हुसैन शाह साहब मिनिस्टर बल्दियात और इसके अलावा कमिश्नर कराची साहब की हिदायत के मुताबिक हमने एक मॉक एक्सरसाइज रखी थी जिसके अंदर हमने पूरे ज़िले में जो तैयारी की हुई है मानसून से निमटने की, इसके अलावा जो तूफ़ान या आंधी अगर आ जाए तो उससे निमटने के लिए जो हमने मशीन मोबिलाइज़ की है, जो हमारे पास लोग हैं उनको हमने तैयार किया। तो आज एक एक्सरसाइज रखी गई थी कि अगर बरसात हो जाती है या आंधी आ जाती है तो उस सूरत में क्या करना है। दौरे के दौरान बल्दिया कोरंगी इंतजामिया ने आवाम से अपील की कि बरसाती नालों में कचरा फेंकने से ग्रेस करें और नालों में कचरा और मलबा डालने वालों की निशानदही करें ताकि बाहमी ताउन से सफाई व सुथराई के इक़दाम को बेहतर किया जा सके। इस मौके पर जिला इंतजामिया और बल्दिया कोरंगी के अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि बल्दिया शर्की के स्कूल दीगर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल से काफ़ी आगे हैं। बल्दिया शर्की के तालिब इल्मों की सलाहियतें देखकर बहुत खुशी होती है। तालीमी मराकज़ को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाई जाएंगी। कौम के मेमार बनाने वाले अफसरान असातिज़ा की कदर करते हैं। बल्दिया शर्की के महमूदाबाद स्कूल में सालाना तकरीब नताइज व इनामात का इनेकाद किया गया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान, डायरेक्टर एजुकेशन शेर अली और महकमा तालीम के अफसरान और असातिज़ा भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि बल्दिया शर्की के महकमा तालीम ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देकर बेहतरीन मयार तालीम को बरकरार रखा है जिसकी बाज़गश्त मुख्तलिफ सतह पर सुनाई दे रही है। बल्दिया शर्की के तालिब इल्मों की सलाहियतें देखकर बहुत खुशी होती है। टैलेंट उभारने के लिए असातिज़ा अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं जिस पर वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक है। म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान का कहना था कि बल्दिया शर्की के स्कूल और तालिब इल्म दीगर डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी आगे हैं। इनकी सलाहियतें देखकर फ़ख्र महसूस होता है। ये किसी सरकारी स्कूल के तालिब इल्म नहीं लगते। कौम के मेमार बनाने वाले अफसरान और असातिज़ा की हम कदर करते हैं। महकमा तालीम की बेहतरी के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि फराहमी आपके हवाले से हुकूमत सिंध ऐसन अंदाज से इकदाम कर रही है जिससे शहरी इलाकों के साथ जिला कौंसिल के इलाकों को भी पानी वाफिर मिकदार में दस्तियाब होगा।
मरकजी ऑफिस में मुतवक्के बरसात के हवाले से होने वाले इजलास के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा कि फराहमी आप के लिए जिला कौंसिल ने इंतहाई अहम इकदाम किए हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ के रिहायशियों को मिल रहा है। बारिश की आमद मुतवक्के है क्योंकि मौसम गर्मा में बरसात का तवील स्पेल होता है। हमने इस हवाले से मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी कि अगर इस साल मूसलाधार बरसात हो जाती है तो यहाँ के डैम भर जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि जिसकी वजह से ज़मीन की बालाई सतह ज़रख़ेज़ हो जाएगी और अंदरूनी तौर पर पानी की सतह बुलंद होगी, जिससे हमारी हुदूद में खुशहाली आया होंगी। पानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। सबसे ज़्यादा किसी मसले की अहमियत है तो वो फराहमी आपकी है। इसके लिए हर जिम्मेदार पानी के हवाले से अमली इकदाम कर रहा है। लोगों के मसाइल जिस नौयत के भी हों उनको हल करना हमारा मनसबी जिम्मेदारी में आता है। बरसात हमारी हुदूद के साथ पूरे शहर के लिए अहम है क्योंकि पानी की ज़ेर ज़मीन सतह ख़तरनाक हद तक निचले दर्जे पर है। अपने हिस्से का काम खुलूस से नियत से अदा कर रहे हैं। रब करीम हमें सुरूर सुरखरू करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ इकबाल अहमद मिरानी कहते हैं कि अवाम की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए नालों की सफाई और नई सीवरेज की लाइन की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। किमाड़ी जोन की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ इकबाल अहमद मिरानी ने कहा कि दौरे का मकसद काम के मयार का मुआयना करना था। ये इलाका बहुत से मसाइल का गढ़ था और यहाँ की अवाम बड़ी तकलीफ से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। उनकी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से मयारी काम करवाए। उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने ज़ाती दिलचस्पी से बिला रंग और मजहबी तफरीक को बालाए ताक रखते हुए गलियों में काम करवाए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ डॉक्टर अफशरुबाब सैयद ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ बरसाती नालों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ बरसाती नालों का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ डॉक्टर अफशरुबाब सैयद ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बारिशों से होने वाले मुमकिन नुकसानात से बचाव और बरसाती पानी की निकासी के लिए तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स का आपस में बाहमी राब्ता इंतहाई ज़रूरी है। अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल और अफरादी क़ुव्वत को यकीनी बनाया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर राहपुटो ने कहा है कि तमाम महकमों के सरबराहान अपने महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के साथ साथ गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागिरानी की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर राहपुटो ने बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में मौजूद महकमा जाती दफातर का दौरा किया और अफसरान व अमले को दफ्तरी औकात कार की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहपुटो का कहना था कि बल्दिया गरबी में जारी सहूलियात की फराहमी के अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस अमल में मुर्तकिब पाए जाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि तमाम महकमों के सरबराहान अपने महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के साथ साथ गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाएं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।